اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لہم مثل الحیات الدنیا، اور بیان کیجئے لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال کماء انزلناہ من السماء، جیسے کہ پانی ہم نے اس کو نازل کیا آسمان سے، فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی کے ذریعے زمین کا سبزہ خوب گنا ہوا، فاصبح ہشیما، پھر وہ سبزہ چورا چورا ہو گیا، تذروہ الریاح، ہوا جس کو اڑاتی ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ لوگوں کو دنیا کی زندگی کی مثال سمجھائیے کہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرماتے ہیں، پھر اس پانی کے ذریعے زمین سے سبزہ اگتا ہے، اور خوب سبزہ اگنے کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ سبزہ چورا چورا ہو جاتا ہے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ہے، اور ہوا اس کو اڑا کر ادھر ادھر لے جاتی ہے۔ تو یہی مثال دنیا کی زندگی کی ہے کہ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی جوانی آتی ہے، ہر قسم کی نعمت اس کے پاس ہوتی ہے، لیکن آخر کار پھر بڑھاپا آتا ہے، یا بڑھاپا نہ بھی آئے، موت آ جاتی ہے، اور دنیا سے اس کا نام و نشان بھی مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے، بنون کہتے ہیں بیٹوں کو، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہیں۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، ان کا آپ کے رب کے ہاں بہتر بدلہ ہے، وخیر عملا، اور بہتر توقع ہے، یعنی انسان ان پر امید بھی رکھ سکتا ہے کہ یہ نیکیاں، یہ نیک اعمال مجھے آخرت میں کام دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اچھا اجر بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو انسان کے پاس اگر مال ہے یا بیٹے ہیں تو اس سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کی رونق ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی جو چیز ہے وہ باقیات الصالحات، باقی رہنے والی نیکیاں، جن کا اللہ تعالیٰ اچھا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور انسان ان نیکیوں پر یہ توقع بھی رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ والباقیات الصالحات سے کیا مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں باقیات صالحات سے مراد مطلق اعمال صالحہ ہیں، یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب باقیات الصالحات میں شامل ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزے ہوں، حج ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہے، اچھے اخلاق ہیں، یعنی جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب باقیات الصالحات میں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کی وجہ سے بندے کو اچھا اجر بھی عطا فرمائیں گے، اور ان اعمال کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ پر امید بھی رکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ باقی حضرات نے باقیات الصالحات کے مختلف تفسیر بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقیات صالحات کو زیادہ سے زیادہ جمع کیا کرو۔ عرض کیا گیا کہ وہ کیا ہیں؟ باقیات الصالحات کیا چیزیں ہیں جن کو جمع کیا جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جس کو ہم تیسرا کلمہ کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ایک حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بکثرت پڑھا کرو۔ تو جب ان دونوں کلمات کو ملائے جاتے ہیں تو یہ پورا تیسرا کلمہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔
تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اور کم از کم غم اور فکر کو دور کرتا ہے۔ اسی لیے اس آیت میں باقیات الصالحات کی تفسیر یہی کلمہ کیا گیا ہے۔ باقی اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان کو بھی باقیات الصالحات کہا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے نزدیک ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر آفتاب کی روشنی پڑتی ہے، یعنی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں سے مجھے محبوب یہ کلمات ہیں۔ تو بہرحال ان کلمات کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو باقیات الصالحات کو صالحات ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں وہ سب کے سب باقیات الصالحات ہیں، یعنی باقی رہنے والی نیکیاں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور وہ بھی دن بھی یاد رکھنے کا ہے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے۔ چلانے کا مطلب یعنی ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے ان کو ہوا میں بکھیر دیں گے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تو دیکھے گا زمین کو کھلی ہوئی۔ زمین کو کھلی ہوئی دیکھنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنی چھپی ہوئی چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ زمین کو کھلی ہوئی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین پر کوئی، جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو زمین پر کوئی درخت نظر نہیں آئے گا، کوئی بلڈنگ نظر نہیں آئے گی، کوئی پتھر کوئی ٹیلا نہیں ہوگا، بلکہ چٹیل میدان بن جائے گا یہ ساری زمین۔ وحشرناہم، اور ہم ان سب کو جمع کریں گے، فلم نغادر منہم احدا، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ وعرضوا علی ربک صفا، اور آپ کے رب کے سامنے سب کو پیش کیا جائے گا صف باندھ کر، یعنی اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے کہ صف باندھے ہوئے ہوں گے۔ لقد جئتمونا، تحقیق تم سب کو ہمارے پاس لایا جائے گا، کما خلقناکم اول مرۃ، جس طرح ہم نے آپ کو پہلی دفعہ پیدا کیا، یعنی جس طرح آپ پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے، دنیا میں آئے تھے تو آپ خالی ہاتھ تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے جسم پر لباس بھی نہیں تھا، آپ کسی چیز کے مالک نہیں تھے، نہ آپ کی اولاد تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی طرح قیامت کے دن آپ کو پھر خالی ہاتھ اٹھایا جائے گا۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، بلکہ تم تو کہتے تھے کہ ہم تمہیں دوبارہ نہیں اٹھائیں گے، تمہارے لیے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا گیا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ان لن نجعل لکم موعدا، کہ تمہارے لیے کوئی وعدہ مقرر نہیں کیا گیا۔ تو لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، کہ قیامت کے دن تمہیں اس حال میں لایا گیا جس حال میں تمہیں پیدا کیا گیا تھا، یعنی پیدائش کے وقت۔ تو بخاری اور مسلم اور ترمذی شریف میں روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو، تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ اب ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورت ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روز ہر بندہ اپنی ایک ایسی فکر میں مبتلا ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں سکے گا، یعنی ہر کوئی اپنی فکر میں لگا ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی اور سب کی آنکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملبوس ہو کر ملاقات کریں گے، یہ قبر کا معاملہ ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ننگے ہونے کی حالت میں اٹھائیں گے جس طرح انسان پہلی دفعہ پیدا ہوا ہے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، آگے جب بندے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ان کو نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب یعنی اعمال نامہ۔
فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا مِمَّا فِيهِ، تو آپ مجرموں کو دیکھیں گے ڈرتے ہوں گے، مشفقینہ ڈرتے ہوں گے، مِمَّا فِيهِ، اس سے جو اس اعمال نامہ میں لکھا ہے، یعنی ظاہر ہے ان کو اپنے کیے ہوئے اعمال کا پتہ ہوگا تو وہ ڈر رہے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتنا، ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری بربادی، ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، کیسا اعمال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ اس نے ہمارا کوئی چھوٹا عمل چھوڑا نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا، الا احصاها، جو اس میں نہ لکھا گیا ہو، نہ جمع کیا ہو، یعنی اس نے ہمارے ہر چھوٹے بڑے گناہ یا ہر چھوٹے بڑے عمل کو یہاں اس میں لکھا ہوا ہے، جمع کیا ہوا ہے، تو آج ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ ایسے گناہ بھی تھے جو ہم نے چھپ کر کیے تھے، ہمیں کسی نے دیکھا نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور جو انہوں نے عمل کیا ہوگا وہ اپنے سامنے حاضر پائیں گے اس کو۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرے گا۔